عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 2 اور اس کا جو ٹاپک ہے تحریک عدم تعاون، پیج نمبر 22 یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے آج تحریک عدم تعاون 1920۔ تحریک عدم تعاون کے اہم مقاصد، بیٹا میں نے یہاں پر شارٹ کوشچن بنا دیا ہے، تحریک عدم تعاون کے اہم مقاصد کیا تھے؟ یہ پہلا شارٹ کوشچن میں نے بنایا ہے، تحریک عدم تعاون کے مقاصد کیا تھے؟ تحریک عدم تعاون کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ عدم کہتے ہیں نہ کرنا، تعاون نہ کرنا، حکومت کے مخالفت کرنا، حکومت کے مخالف چلنا، اس کو عدم تعاون کہتے ہیں۔ نمبر 2، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا۔ نمبر 3، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا۔ نمبر 4، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ نمبر 5، عدالتی بائیکاٹ۔ نمبر 6، مسلمان بچوں کا اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ نمبر 7، انگریزوں کے عطا کردہ ایوارڈ جو خطابات دیے جاتے تھے ان کو واپس کرنا۔ یہ تحریک عدم تعاون تھی۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے تحریک ہجرت 1920۔ تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ یہ بیٹا ایکسرسائز کا کوشچن ہے۔ یہ جو کوشچن نمبر 2 میں نے یہاں بنایا ہے، یہ ایکسرسائز کا کوشچن ہے، تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے۔ دارالحرب سے مراد یعنی کفار کا گھر ہے۔ دارالحرب سے مراد بیٹا کفار کا گھر ہے۔ مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انگریزوں کی حکومت کے اندر رہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے، یعنی امن کی طرف، مسلمانوں کے ملک کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، اور افغانستان نے ان کو اپنے وطن میں، اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں، وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو بیٹا یہاں تک اس کا آنسر ہے، یعنی تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا کہ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، دارالحرب سے مراد کافروں کا گھر ہے، اور مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، اور افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا، بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ پھر بیٹا کوشچن نمبر میں نے یہ 4 بنایا ہے، تحریک خلافت کا خاتمہ کس نے کیا؟ اسی میں سے ہے تحریک خلافت کا خاتمہ کس نے کیا؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، جو جدید ترکی کے بانی تھے، نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور یہ تحریک کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یعنی تحریک ہجرت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آ رہا ہے بیٹا نہرو رپورٹ۔ نہری رپورٹ 1928 کے اندر پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ، اب یہاں میں نے بیٹا کوشچن بھی بنا دیا کہ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ نہرو رپورٹ 1928 کے اندر پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ میں نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا، اور جداگانہ انتخاب کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان کے تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 1929 کے اندر قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 1929 کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 28 اس کے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 1929 کے اندر اپنے 14 نکات پیش کیے۔ 14 نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قائد اعظم علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل رہنما اصول پیش کیے۔ اب نمبر 1، یہ بیٹا جو قائد اعظم کی 14 نکات ہیں، یہ بیٹا ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر 2 ہے۔ ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر 2، قائد اعظم کے 14 نکات 1929 تحریر کرنے ہیں بیٹا۔ یہ کیا ہیں؟
ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر 2 نشان لگا لیں۔ قائد اعظم الجناح نے نئے رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ اصولوں نہیں ہے بیٹا، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو، اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں میں اصول کو مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ اس میں بیٹا میں نے لاسٹ شارٹ کوشچن بنایا ہے، قائد اعظم کے 14 نکات میں سے کوئی سے 4 نکات تحریر کریں۔ آپ ان میں سے پیج نمبر 23 یا پیج نمبر 24 میں سے کوئی سی 4 نکات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ بیٹا یہ کیا ہوں گے؟ شارٹ کوشچن ہو گئے۔ اور ہوم ورک میں کیا ہے بیٹا؟ تفصیلی سوال نمبر 2 کون سا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔